خبروں کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں گے اہم قومی شاہراہوں سمیت موٹر وے پر دھند کا راج قائم ہے۔ موٹر وے M4 کو حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر عبدالحکیم تا پنڈی بھٹیاں تک بند کر دیا گیا ہے۔ اہم قومی شاہراہوں سمیت موٹر وے پر دھند کا راج۔ موٹر وے M4 کو حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر عبدالحکیم تا پنڈی بھٹیاں تک بند کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے محمد علی نارو سے۔ جی بتائیے گا علی، موٹر ویز بند کر دی گئی ہیں۔ بالکل، سردی کی شدت کے ساتھ ساتھ دھند کا راج بھی موٹر وے پر بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اہم قومی شاہراہوں سمیت موٹر وے M4 کو بھی حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ عبدالحکیم تا پنڈی بھٹیاں تک مکمل موٹر وے M4 بند کر دی گئی ہے، جس کے باعث صرف موٹر وے کو حد نگاہ کم ہونے کے باعث ہیوی ٹریفک کے لیے جو ہے وہ بند کیا گیا تھا کچھ لمحے قبل، لیکن اب جو ہے وہ موٹر وے کو مکمل طور پر ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ حد نگاہ 50 میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے، جس کے باعث عبدالحکیم تا پنڈی بھٹیاں موٹر وے M4 کو مکمل طور پر ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے حکام کا کہنا ہے کہ حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جب حد نگاہ بہتر ہوگی تو موٹر وے کھول دیا جائے گا، لیکن فی الوقت جو چھوٹی گاڑیاں تھیں ان کو قافلوں کی شکل میں روانہ کیا جا رہا تھا، لیکن اب وہ بھی سلسلہ بند ہو گیا ہے، جس کے باعث موٹر وے کے جو انٹرچینجز ہیں، سائیاں والا انٹرچینج، ڈپٹی والا انٹرچینج، کمال پور انٹرچینج، امین پور بنگلہ انٹرچینج، اس کے باہر موٹر وے پر جو ٹریفک ہے بڑی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں ہیوی وہیکلز کی اور چھوٹی گاڑیوں کی۔ موٹر وے حکام کا کہنا ہے کہ دھند کی شدت جو دھند ہے اس کے باعث شدت جو حد نگاہ وہ انتہائی کم رہ گئی ہے۔ جیسے جیسے حد نگاہ بہتر ہوگی موٹر وے کو کھول دیا جائے گا۔ جی علی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں جنگ میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ لوڈ شیڈنگ نے صارفین کا جینا محال کر دیا۔ شہر اور گرد و نواح میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شہری بل بلا اٹھے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے متعدد علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل ہونے لگا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کے بارے میں۔ جی بالکل، جنگ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں جو ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ 8 گھنٹوں تک پہنچ گیا ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی کے ساتھ تاجر حضرات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ تاجر رہنما موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، کس قدر مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ پہلے تو سٹی 41 کا کہ یہ ہمارے مشکل حالات میں یہ عوام کے پاس آتے ہیں، ہمارے تاجر برادری کے پاس بھی آتے ہیں۔ ہماری دل کی بات ہم ان کو بتانے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بتائی جائے، کیونکہ اس وقت کاروبار کے تو بالکل حالات ٹھپ ہوئے پڑے ہیں۔ یقین کریں کہ بالکل بھی ایسے ہوا پڑا ہے کہ جو گھر میں جمع پونجی تھی وہ بھی ہم کھا چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کاروبار کچھ نظر نہیں آ رہا اور حکومتی حالات کیا جا رہے ہیں۔ اوپر سے لوڈ شیڈنگ نے ایسا کام کر دیا ہوا کہ ہماری جیسے کوئی بھی چیز کھانے والی گرم کرنے کے لیے وہ بھی بند ہے۔ کاروبار جن کا چل رہا ہے مارکیٹ میں، جن کا کام ہی الیکٹرک سے چلتا ہے، یعنی کہ بجلی ہوگی تو ان کا کام ہوگا، وہ بھی بند پڑے ہیں۔ کب آ رہی ہیں لائٹ کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا ان کا۔ مینٹیننس کے نام پہ یہ کہہ دیتے ہی مینٹیننس ہو رہی ہے فیڈر کی اور اس لیے لائٹ بند ہو رہی ہے، جبکہ یہ کام گرمیوں میں بھی ہوتا ہے، سردیوں میں بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ ابھی حکومت بہتر سمجھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے یعنی کہ ملک میں گیس کی اتنی لوڈ شیڈنگ کر دی گئی ہے کہ بچے یہ اسکول جانے سے پہلے بھی ان کے پاس ناشتہ نہیں ہوتا، اسکول سے آتے ہیں تو پھر کھانا تیار نہیں ہوتا۔ پلیز گورنمنٹ سے ہمیں حکومت وقت سے اس وقت پوری اپیل ہے کہ اپنی عوام کا خیال رکھیں، اپنا نہ رکھیں، اپنی عوام کا حکومت سے جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اسے کنٹرول کیا جائے۔ خاص طور پر محکمہ فیسکو سے درخواست کی گئی ہے کہ جنگ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ۔ بجلی کی صورتحال کے بارے میں وسیم عزیز آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ وسیم آپ کا۔ ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن جنگ زون میں کارروائیاں۔ رمضان مالی سال کے پہلے 6 مہینوں میں سیلز ٹیکس اور چوری کے خلاف 14 کارروائیاں کی گئیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عمیر عصمت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو کی جانب سے رمضان مالی سال کے پہلے 6 مہینوں کے دوران جنگ زون میں سیلز ٹیکس چوری کے خلاف 14 کیسز قائم کیے گئے ہیں، اور انٹیلیجنس حکام کے مطابق ان میں سے جو 9 کیسز ہیں ان کی تحقیقات مکمل کی گئی ہیں، اور ان میں جو ٹیکس ریکوری کا تخمینہ ہے وہ 306 ملین لگایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 ایسے کیسز ہیں جن کی تحقیقات ابھی چل رہی ہیں، اور ان میں جو قومی خزانے کو پہنچایا جانے والا نقصان ہے اس کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکا ہے۔
इस हवाले से इंटेलिजेंस हुक्काम का कहना है कि इन 14 अफराद की जानिब से इन 14 लोगों की जानिब से शहरियों से मुख्तलिफ मसनूआत कारोबार किया जा रहा था और शहरियों से इस पर सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा था, मगर ये लोग सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड थे और कौमी ख़जाने में टैक्स ही जमा नहीं करवाया जा रहा था, जिस पर इंटेलिजेंस हुक्काम की जानिब से ये कार्रवाइयाँ की गई हैं और 9 केसेस में 3 करोड़ रुपए से ज़ायद टैक्स चोरी का जो हदफ है वो रखा गया है और अब उसकी रिकवरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि जो 5 केसेस बाकी मानदा है। उम्मीद कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फेस्को में स्केल 17 की 130 असामियों पर उम्मीदवारान को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। उम्मीदवारान के तहरीरी इम्तहानात 14 और 15 जनवरी को कायम करदा इम्तिहानी मराकज़ में होंगे। 16,000 उम्मीदवारान की लिस्टें NTS ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा, लिस्टें आवेजा कर दी गई हैं, मजीद क्या तफसील है आपके पास? आज जी बिल्कुल, फेस्को में स्केल 17 की 130 असामियों पर जो है वो फेस्को की जानिब से तहरीरी इम्तिहानात लेने का फैसला कर लिया गया है। 16,000 उम्मीदवारान जो हैं उनके तहरीरी इम्तिहानात लिए जाएंगे। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से उम्मीदवारान को शॉर्ट लिस्ट अब भी कर लिया गया है। मुल्क भर में इम्तिहानी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं, जिन पर 14 और 15 जनवरी को तहरीरी इम्तिहानात जो हैं वो लिए जाएंगे। इसी हवाले से 16,000 उम्मीदवारान के तहरीरी इम्तिहानात लेने के हवाले से फेस्को ने जो है वो मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में अफसरान की जो ड्यूटियाँ हैं वो भी लगा दी हैं। इसी हवाले से फेस्को काम का कहना है कि फेस्को में स्केल 17 की 130 असामियों पर जो है वो भर्तियाँ की जा रही हैं और इसी हवाले से उम्मीदवारान के तहरीरी इम्तिहानात भी लिए जा रहे हैं। 14 और 15 जनवरी को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सरगोदा और रावलपिंडी में जो इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं वहाँ पर तहरीरी इम्तिहानात लिए जाएंगे और तहरीरी इम्तिहानात में जो है वो शफाफियत का अमल यकीनी बनाया जाएगा ताकि मेरिट पर पूरा उतरने वाले जो तलबा होंगे उनको स्केल 17 में भर्ती किया जा सके। फेस्को की जानिब से और फेस्को की हदायत पर NTDC की जानिब से अपनी वेबसाइट पर जो है वो फेस्को में स्केल 17 की 130 असामियों के बहुत शुक्रिया अवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने M&R के लिए फंड्स मांग लिए हैं। 2023-24 के लिए महकमा बिल्डिंग को M&R के लिए 4 करोड़ 62 लाख दरकार है। चीफ इंजीनियर पंजाब बिल्डिंग ने फंड्स मांग लिए हैं। इमरान असलम से मजीद बात करेंगे। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, माली साल 2023 और 24 के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को M&R के लिए 4 करोड़ 62 लाख के फंड सरकार हैं और मेंटेनेंस एंड रिपेयर का ये शोबा है जो सिविल वर्क्स जो है वो सर अंजाम देता है, जिसके लिए माली साल 2023 और 24 के लिए बिल्डिंग का काम को 4 करोड़ से ज़्यादा के फंड सरकार हैं। एक्सिन बिल्डिंग की जानब से चीफ इंजीनियर पंजाब बिल्डिंग्स को जो है वो मरासला लिखा गया है जिसमें इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द माली साल 2023 और 24 के लिए 4 करोड़ 62 लाख के फंड जारी किए जाएं ताकि मेंटेनेंस एंड रिपेयर के शोबे के लिए जो है वो फंड यूटिलाइज हो सकें। इसमें तमाम सरकारी अदारों में जो है वो तमीर व मरम्मत, छोटे मोटे काम जिसमें जो है वो ऑफिसर्स की मेंटेनेंस और डिफरेंट जो है वो वर्क सर अंजाम होंगे जो तरक्याती मंजूरी के अलावा होते हैं वो महकमा बिल्डिंग सर अंजाम देता है। अभी जो है वो बिल्डिंग का काम की जानब से 4 करोड़ 62 लाख। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, सेक्रेटरी लेबर पंजाब नबील जावेद का डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस का दौरा, कमेटी रूम में लेबर डिपार्टमेंट और सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली। सेक्रेटरी लेबर ने मजदूरों के मसाइल फौरी हल करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मुतलका महकमों की कमेटियां तश्कील देने की हिदायत दी। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग। वकास, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी लेबर पंजाब नबील जावेद ने DC ऑफिस फैसलाबाद का दौरा किया है और इस दौरे के दौरान सोशल सिक्योरिटी और लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान से मुलाकात भी की है। सेक्रेटरी लेबर ने सोशल सिक्योरिटी और लेबर डिपार्टमेंट का मुतल्लिका तमाम तर ब्रीफिंग जो है वो भी ली, जबकि डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने सेक्रेटरी लेबर पंजाब नबील जावेद को खुड़ियावाला में वाक़ लेबर कॉलोनी के मुतालिक जो है वो भी ब्रीफिंग दी। नबील जावेद ने
لیبر یونین کے عہدیداران سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر سمیت تمام افسران کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ مزدوروں کے مسائل کے فوری حل کے لیے چیمبر آف کامرس فیصل آباد اور متعلقہ محکموں کی کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل دی جائیں تاکہ فوری طور پہ مزدوروں کو درپیش مسائل جو ہیں ان کا حل کیا جا سکے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چلوں کہ سیکرٹری لیبر نبیل جاوید نے کہا کہ میرے آج کے وزٹ کے متعلق جو ہے تمام تر باہمی مشاورت سے نپٹائے گئے مسائل جو ہے ان کے متعلق آگاہی لینا تھا. اس حوالے سے بینک آف پنجاب کی اختراع سے مزدور کارڈ کے جاری کرنے کا سلسلہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی سیکرٹری لیبر پنجاب نے تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ لی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد میں موجود افسران سے نہ صرف ان کا تعارف کروایا بلکہ ان کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے لیبر ڈپارٹمنٹ اور سوشل سیکیورٹی اسپتال میں جو ہے وہ کس طرح سے مریضوں کی دیکھ بھال جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جی شکریہ وقاص اپڈیٹ کرنے کے لیے. جھنگ میں ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی کی زیر صدارت ایگری ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا. ارشد بھٹی نے کھاد کی ترسیل شوگر ملوں کی جانب سے کاشتکاروں کو ادائیگیوں کا جائزہ لیا. گنا خریدنے سے 15 یوم کے دوران گنے کی ادائیگی کا سرکاری حکم نامہ بھی جاری کیا گیا. ڈپٹی کمشنر نے جھنگ کی کشمیر شوگر ملز کو آئندہ سوموار تک ادائیگیوں کا حکم دیا. دوسری جانب ڈپٹی کمشنر نے کھاد ڈیلر سے کھاد کی بکنگ کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے. بات کریں گے رمضان مرزا سے. رمضان بتائیے گا. بالکل کاشتکاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ایگری ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر جھنگ محمد ارشد بھٹی کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں کاشتکاروں کے نمائندے سمیت جو متعلقہ محکمے ہیں جس میں محکمہ زراعت ہے ان کے آفیسرز نے بھی شرکت کی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی بھی موجود تھے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈپٹی کمشنر موجود ہیں, سے بات بھی کرتے ہیں. سر یہ بتائیے کیا اہم فیصلے جو ہیں وہ اس اجلاس کے دوران جو ہے وہ کیے گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو مین ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایشو ہے وہ ہماری شوگر مل سے جو پیمنٹس ہیں جی, تو اس کا ریویو لیا گیا ایک کھلی کچہری کی شکل میں جس میں ایگریکلچر ایڈوائزری کمیٹی ہے جس میں ہمارے کاشتکار ہیں. تو جو ریویو ہے اس میں جو 5 ملز ہیں ڈسٹرکٹ جھنگ میں ان کی جو پرسنٹیج آف پیمنٹ ہے وہ ابو 70% ہے جی. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے. اور ہمارے پاس ایک یہاں پہ کمپلینٹ سینٹر بھی بنا ہوا ہے کہ جہاں پہ کسی بھی کاشتکار کو پیمنٹس میں کوئی بھی ایشو آ رہا ہو, کوئی کٹوتی ہو رہی ہو, CPR کے مطابق اگر پیمنٹ نہیں مل رہی تو یہاں پہ وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے. لیکن الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہماری جو شوگر ملز ہیں وہ باقاعدہ اس پہ تعاون بھی کر رہی ہیں اور گورنمنٹ کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو وہ فالو بھی کر رہی ہیں جی. بالکل پیمنٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ اگلے ہفتے کے دوران جو ہے وہ ڈیو انڈسٹری کو ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ شوگر ملز کا جو ہے وہ دورہ کرے. اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. پنجاب حکومت کا گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے احسن اقدام. توبہ ٹیکسنگ میں محکمہ زراعت اور حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کی اضافی پیداوار کے لیے جڑی بوٹی مار زہروں پر سبسڈی دینے کا فیصلہ. کتنی سبسڈی دی جائے گی اور کاشتکار کو کن شرائط پر پورا اترنا ہوگا, جان لیتے ہیں اسامہ یاسین سے. جی بالکل توبہ ٹیکسنگ میں جو حکومت پنجاب اور محکمہ زراعت کی باہمی تعاون سے جو کاشتکاروں کو زہروں کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے, گندم کی اضافی پیداوار کے لیے سبسڈی دی جا رہی ہے کاشتکاروں کو. اسی والے سے میں اس ٹائم توبہ ٹیکسنگ محکمہ زراعت کے ضلعی دفتر میں موجود ہوں. میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر محمد اسلم موجود ہیں. سر بتائیے گا کہ سبسڈی دی جا رہی ہے کاشتکاروں کو زہروں کے اوپر, کون کون سی زہریں ہیں, اس کا فائدہ کیا ہوگا کاشتکار کو اور یہ کب شروع کی جائے گی؟ وزیر اعلیٰ حکومت پنجاب کی جانب سے قومی منصوبہ پیداوار گندم کے تحت کاشتکاروں کو 5 ایکڑ تک فصل میں جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لیے 250 روپے کے حساب سے سبسڈی دی جا رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ جڑی بوٹیاں 14 سے لے کر 42% پیداوار کے نقصان کرتی ہیں, تو کچھ ہمارے کاشتکار جڑی بوٹی مار ذریعت بھی استعمال نہیں کرتے, تو ان کی سپورٹ کے لیے یہ اسکیم کا اجرا کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی اپنے کھیتوں میں یہ زہر استعمال کر کے اپنی جو نقصان ہے اس کو بچا سکیں. تو اگر ہمارے کاشتکار بھائی اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے تو ان کی پیداوار میں اضافہ ہوگا, جو یقیناً ملک کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور ملک خوشحال ہوگا اور ہمارا ذمہ دار بھی خوشحال ہوگا. جی بالکل آپ نے ان کی بات سنی کہ 250 روپے تک جو ہے وہ زہر کے اوپر سبسڈی دی بہت شکریہ اسامہ یاسین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد میونسپل کارپوریشن میں ایپکا کی جانب سے ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. ریٹائرڈ ملازمین میں امتیاز کاشر بٹ اور محمد شفیق انصاری کو تحائف بھی پیش کیے گئے. عبدالرحمان سے بات کریں گے, بتائیے گا عبدالرحمان اس حوالے سے. بات کریں میونسپل کارپوریشن میں یہاں پر ریٹائرمنٹ
کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے ریٹائر ملازمین کے اعزاز میں، اور یہاں پر ایپکا کے پلیٹ فارم پر تمام ملازمین یہاں پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ریٹائر ملازمین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو اسی حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا جذبات ہیں اس وقت آپ کے؟ بہت خوشی ہوئی ہے جی، اور ایپکا والے نے جتنے بھی یہ یونین والے ہیں انہوں نے بہت توقع سے زیادہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کیسی سروس رہی آپ؟ یہ میں خود تو بتا نہیں سکتا، یہ دوسروں سے پوچھیں کہ کیسی رہی ہے۔ جی آپ تقریب کے حوالے سے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل نواز سواتی، میں لاہور MCL کا پریزیڈنٹ ہوں۔ آج میں میاں انور حسین صاحب کی دعوت پہ یہاں آیا ہوں، اور بڑی پروکار سی تقریب انہوں نے منعقد کی ریٹائر ملازمین کے بارے میں، اور ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ بہت اچھی انہوں نے سروس بھی کی ہے، اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے جذبات بھی دیکھ رہا ہوں، اور ان کے دوستوں کے خیالات بھی دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت انہوں نے اچھے سسٹم کے ساتھ یہ جو رخصت کیا میں ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں انور حسین، ایپکا کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ اپنی جو ہے سروس انہوں نے پورا تقریباً 25-30 سال دیے ہیں، تو وہ جیسے ہم نے ان کی تقریب منعقد کی تھی، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی ایپکا کے پلیٹ فارم سے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ کچھ کہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم جی، میں سینئر نائب صدر رانا منظور احمد ایپکا کی طرف سے۔ یہ ہمارے دوست محمد شفیق صاحب یہ ریٹائر ہوئے ہیں، یہ محمد امتحان کاشف صاحب یہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ غلام محمد آباد کے علاقہ مکینوں نے سردی سے لطف اندوز ہونے کے لیے صدر بازار میں موجود فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ شہری گرما گرم کھابے کھا کر موسم انجوائے کر رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں محمد علی لارو جو وہاں موجود ہیں۔ جی بتائیے گا محمد علی۔ جی بالکل، آج صبح فیصل آباد میں وقفے سے جاری بوندا بانی نے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جس سے لطف اندوز ہونے کے لیے سردی سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں نے گرم گرم کھابے کھانے کے لیے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں صدر بازار کے ایک فوڈ پوائنٹ پر، جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ یہاں پر گروپس کی شکل میں بیٹھ کر کھا بھی رہے ہیں اور پارسل لینے بھی آئے ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ ہم موسم کو انجوائے کرنے آئے ہیں، گرم و گرم کھانا کھانے آئے ہیں، بھتیجے کے ساتھ آئے ہیں، خوب انجوائے کریں گے۔ خوب انجوائے کریں گے۔ بھتیجے سے بات کر لیتے ہیں، چچا جی کے ساتھ آئے ہیں، کیا کہیں گے؟ کہ بہت انجوائے کرنے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں آج اسپیشل دعوت دی ہے یہاں پر آئے ہیں۔ چچا جی کی جیب پر آج بھتیجا ڈاکہ ڈالے، فول ڈاکہ خالی کر دیا، سب کچھ خالی کر دیا سب۔ یہاں میں صرف یہی نہیں ہے بلکہ نوجوان جو ہیں وہ گپے بھی لگا رہے ہیں اور فوڈ سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، دوستی یاری اکٹھے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی موسم کے حساب سے نا انجوائے کر رہے ہیں، دوست سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، ان کا اسپیشلی ڈش، ان کی قیمہ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، اور میں اور بھی دوستوں کو مشورہ دوں گا کہ ان کے ہوٹل پر آئے اور ایک موسم کو انجوائے کریں اور کھانا کھائیں۔ اچھا، کھانے کے ساتھ دوستوں کی کمپنی بھی ہو جاتی ہے، اس حوالے سے کیا؟ یہ دیکھیں، یہ تو بہانہ ہی بنتا نا، دوست آتے ہیں، گپ شپ ہو جاتی، سارا دن کام کاج سے فارغ ہو کر جب دوستوں کے ساتھ آتے ہیں تو اپنا ہی مزہ دوستوں کے ساتھ ڈنر کرنے کا، کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ یہاں پہ دوست بھی ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیے کوئی پرانی باتیں جو نہ ہو پائی ہوں وہ آج کھانے کے بہانے کر لی؟ نہیں بہت مزہ آ رہا ہے، کیا بات ہے، بالکل بہت مزہ آ رہا ہے، کیا بات ہے۔ یہ صدر بازار کا فوڈ پوائنٹ ہے جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے، پارسل بھی لے کے جا رہے ہیں اور کھانے کے لیے موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ سرد موسم کا مزہ گرم کھابوں کے ساتھ ہی ہے۔ جی علی نارو اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔